ویلکم ٹو آن لائن کلاسز میرٹ اسکول سسٹم سیکنڈ ایئر. آپ کو معلوم ہے کہ ہم کاربوہائیڈریٹس والا چیپٹر جو ہے اس کے لانگ کوشچن جو ہیں وہ ریوائز کر رہے ہیں. لانگ کوشچن میں کوشچن ہے گیو دا کلاسیفیکیشن آف کاربوہائیڈریٹ کیا ہیں اور ان کی کلاسیفیکیشن بتائیں. تو اسٹوڈنٹ پچھلے لیکچر میں ہم نے کاربوہائیڈریٹس کے بارے میں پڑھا تھا. آج اس کی کلاسیفیکیشن کے بارے میں پڑھیں گے. تو کلاسیفیکیشن میں یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس کاربوہائیڈریٹ ہے تو اس میں ہم نے دیکھنا ہے کہ اس میں کتنے سمپل شوگر یونٹ آ رہے ہیں. اگر اس میں ایک سمپل شوگر یونٹ پر مالیکیول اگر آ رہا ہے ایک، تو پھر ایسے کاربوہائیڈریٹ کو ہم کہتے ہیں مونوسیکرائڈ. کیا بولتے ہیں؟ مونوسیکرائڈ. اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ نمبر آف سمپل یونٹس جو ہیں وہ کتنے آ رہے ہیں. ایک آ رہا ہے پھر مونوسیکرائڈ ہوگا. اب اس میں اگر سمپل یونٹس جو ہیں وہ 2 سے 10 تک آ رہے ہیں تو پھر ہم اسے اولیگوسیکرائڈ بولیں. اور اگر اس سے زیادہ آ رہے ہیں پھر ہم اسے پالی سیکرائڈ بولیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کاربوہائیڈریٹ مونوسیکرائڈ بھی ہوتے ہیں، اولیگوسیکرائڈز بھی ہوتے ہیں اور پالی سیکرائڈز بھی ہوتے ہیں. تو باری باری ہم ان کو پڑھیں گے. تو پہلے ہم پڑھیں گے جی مونوسیکرائڈس. اب اسٹوڈنٹ مونو مین 1 اور سیکرائڈ مین شوگر، یعنی اس میں سمپل شوگر کا ایک یونٹ ہوگا. اب ایسے کاربوہائیڈریٹ جس میں سمپل شوگر جو ہے اس کا ایک یونٹ ہو ان کو مونوسیکرائڈس کہتے ہیں. اور اگر ان کو ہائیڈرولائز کیا جائے تو یہ فردر ہائیڈرولائز نہیں ہوں گے اور سمپلر یونٹس جو ہے یہ نہیں بنا سکیں گے، کیونکہ ان کے اندر ایک ہی یونٹ ہے. پہلے سے ایک یونٹ ہے تو اور اس سے مزید سمپل یونٹ جو ہے وہ نہیں بنا سکیں گے. پھر ان کو ہم کہیں گے کہ یہ مونوسیکرائڈز ہیں. مونو مین 1، سیکرائڈ مین شوگر یونٹ، تو ایک شوگر یونٹ والے ہیں. دے آر آلسو کالڈ ایز سمپل شوگر. اس کو سمپل شوگر بھی کہتے ہیں اس لیے کہ دے کنٹین 1 شوگر یونٹ پر مالیکیول. اس کے لیے کہ ان کے اندر ایک یونٹ جو شوگر کا ہے وہ ایک مالیکیول میں موجود ہوتا ہے. دے کین ناٹ بروکن ڈاؤن. اگر آپ ان کی ہائیڈرولیسس کریں گے تو دے کین ناٹ بروکن ڈاؤن انٹو مور سمپلر کاربوہائیڈریٹ. یہ سب سے چھوٹا کاربوہائیڈریٹ ہے تو اس سے اور توڑیں، ہائیڈرولیسس کریں تو اس سے اور چھوٹا تو کوئی بھی نہیں آئے گا. اب یہ کون سے ہیں جو اتنے چھوٹے ہیں کہ ان کو ہائیڈرولیسس کریں گے توڑیں تو ان سے کوئی چھوٹا اور نہیں بنتا؟ یہ جو مونوسیکرائڈ ہیں یہ کون سے ہیں؟ تو ان کی ایگزامپل کی طرف جائیں گے. تو ایگزامپل میں اگر آپ دیکھیں اسٹوڈنٹ تو پہلے گلوکوز لکھا ہوا ہے پھر فرکٹوز. تو ایگزامپل میں گلوکوز ہے اور فرکٹوز، یہ ان کی دو جو ہے یہ مثالیں. اب آگے بات کرتے ہیں جی آن دا بیسز آف فنکشنل گروپ. اگر آپ فنکشنل گروپ کو دیکھیں تو مونوسیکرائڈ کی پھر آگے کلاسیفیکیشن موجود ہے اور وچ میں بی ایلڈوزز اینڈ کیٹوزز، جو کہ ایلڈوزز بھی ہو سکتے ہیں اور کیٹوزز بھی ہو سکتے ہیں. یعنی ہمارے پاس شوگر یونٹ تو ایک ہی ہوگا لیکن اس میں فنکشنل گروپ کون سا ہے بھائی؟ فنکشنل گروپ بیس کریں گے. اگر الڈیہائیڈ والا ہے تو پھر ہم اس کو ایلڈوز بولیں گے، اور اگر کیٹون والا گروپ ہے پھر ہم اس کو کیٹوز بولیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کاربوہائیڈریٹ جو ہے وہ بھی آگے دو طرح کلاسیفائی ہو جاتا ہے. مونوسیکرائڈ بھی ایلڈوز اور کیٹوز، یعنی وہ الڈیہائیڈ فنکشنل گروپ رکھتا ہے یا کیٹونک. تو ایک تو یہ چیز ہوگی جی. نیکسٹ ہے آن دا بیسس آف نمبر آف کاربن ایٹم ان دا مالیکیول مونوسیکرائڈس میں بھی. کہتے ہیں اب مونوسیکرائڈ تو ہے لیکن اس میں کاربن کے ایٹم کتنے ہیں اس کو بھی دیکھنا ہے اسٹوڈنٹ. اور کاربن کے ایٹم اگر اس میں 3 ہیں تو پھر اس کو ٹرائیوز بولیں گے. فارمولہ لکھا ہوا ہے C3H6O3، اس لیے کہ اس کے اندر 3 کاربن ایٹم جو ہے وہ موجود ہیں. اب اسٹوڈنٹ اگر 3 سے زیادہ کاربن ایٹم موجود ہوں گے تو پھر اس کاربوہائیڈریٹ کو پھر 4 ہیں تو پھر ہم ٹیٹروز بولیں گے. اور فارمولہ ہوگا C4H8O4، اس لیے کہ اس کے اندر 4 کاربن ایٹم جو ہیں وہ موجود ہوں گے. اب اسی طریقے سے اسٹوڈنٹس اگر اس میں کاربن ایٹم بڑھتے جاتے ہیں، مثال کے طور پہ 5 ہیں کاربوہائیڈریٹ کے اندر کاربن ایٹم، پینٹوز بولیں گے، پینٹوزس. اور C5H10O5 اس کا فارمولہ ہوگا. اس میں 5 کاربن ایٹم جو ہوں گے، اس طرح 6 کاربن ایٹم ہوں گے اگر اسٹوڈنٹ تو پھر ہم اس کو ہیگزوزز بولیں گے، ہیگزوزز.
اور یہ ہیکسوزس جو ہیں یہ C6H12O6 ہیں، ان کے اندر 6 کاربن موجود ہوتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے پھر آگے کلر پہ آتے ہیں کہ ان کا کلر کون سا ہوگا، تو یہ کلر لیس ہوں گے۔ اور سویٹ کیسا ٹیسٹ کیسا ہوگا، ظاہر سویٹ ٹیسٹ ہوگا، یہ شوگر ہوتی ہے تو میٹھے ہوں گے، اینڈ ہائڈ سالبل ان واٹر، اور پانی میں حل ہو جائیں گے۔ جیسے گلوکوز ہے، فرکٹوز ہے، یہ پانی میں ڈالیں تو فوراً حل ہو جاتا ہے۔ تو یہ تو تھا مونوسیکرائڈ کے حوالے سے جو کہ ہم نے ڈیٹیل سے پڑھا ہے۔ اب اسٹوڈنٹس ہم آتے ہیں یہ جو مونوسیکرائڈ ہے اس میں گلوکوز کو پڑھتے ہیں اور فرکٹوز کو پڑھتے ہیں۔ تو اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہے جی گلوکوز، اور یہ گلوکوز کی ارینجمنٹ ہے C6H12O6۔ لیفٹ سائڈ پہ دیکھیں تو اوپن فارم میں ہے، اور ریورسیبل کا نشان ہے یعنی ایکولیبریم کا، تو رائٹ سائڈ پہ یہ کلوز فارم میں ہے۔ تو لیفٹ سائڈ پہ بھی گلوکوز کا فارمولہ ہے اور رائٹ پہ بھی گلوکوز کا ہی فارمولہ ہے۔ لیفٹ پہ اوپن چین ہے اور رائٹ پہ گلوکوز کا فارمولہ کلوز چین میں۔ دونوں جگہ پہ C6H12O6 ہے۔ ارینجمنٹ دیکھ لیں۔ اس ارینجمنٹ میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کو اسٹوڈنٹس میں دکھا دیتا ہوں جی، یہاں پہ دیکھ لیں آپ کے پاس کاربن گنتے ہیں کتنے ہیں۔ تو یہ ایک کاربن ہو گیا جی، یہ دوسرا کاربن ہو گیا، تیسرا کاربن ہو گیا، چوتھا کاربن، پانچواں اور چھٹا کاربن، 6 ہونے چاہیے، 6 پورے۔ اب گنتے ہیں اس میں آکسیجن کتنے ہیں، تو پہلا آکسیجن ہے، پھر دوسرا آکسیجن ہے، پھر تیسرا آکسیجن ہے، چوتھا آکسیجن ہے، پانچواں آکسیجن ہے، چھٹا۔ تو کاربن 6 ہیں، آکسیجن بھی 6، پورے صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں ہائیڈروجن کو گنتے ہیں کہ ہائیڈروجن ہمارے پاس کتنے ہیں، تو 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 اور 2 ادھر 12۔ تو ہائیڈروجن 12 ہے، کاربن 6، آکسیجن 6، ہائیڈروجن 12 ہے۔ تو اسٹوڈنٹ بن گیا نا C6H12O6، تو یہ بن گیا جی C6H12O6۔ تو یہ فارمولہ بن گیا نا گلوکوز کا۔ اب اسی کو سائیکلک فارم میں اسٹوڈنٹ اگر آپ دیکھیں تو سائیکلک فارم میں آپ کو یہ سائیکلک فارم میں سیم وہی چیز نظر آ رہی ہے، اور یہ بھی گلوکوز کا فارمولہ ہے جو کہ سائیکلک فارم میں، یعنی گلوکوز اوپن چین میں بھی رہتا ہے، اوپن چین میں، اور سائیکلک فارم میں بھی رہتا ہے، کیونکہ درمیان میں ریورسیبل کا نشان ہے، یعنی فارورڈ اور بیکورڈ دونوں فارم میں یہ پایا جاتا ہے۔ تو ایک اوپن چین ہو گیا، دوسرا سائیکلک فارم۔ آپ نے گلوکوز جو ہے اس کی دیکھیے، تو یہ سائیکلک فارم تھی اور یہ اوپن چین، ابھی جس کو اسٹڈی کیا۔ اب آتے ہیں اسٹوڈنٹ فرکٹوز کی طرف۔ تو سکرین پہ آپ کو فرکٹوز جو ہے وہ نظر آ رہا ہے۔ اسٹوڈنٹ اس فرکٹوز میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کے پاس کاربن اتنے ہی ہوں گے، 6 کاربن ہوں گے، 6 آکسیجن ہوں گے اور 12 ہائیڈروجن ہوں گے۔ تو یہ اس کا اوپن چین والا فارم ہے، یہ اس کا کلوز چین والا فارم ہے، صرف فنکشنل گروپ جو ہے وہ ڈفرینٹ ہوگا۔ ادھر اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ کیٹون کا فنکشنل گروپ ہے، دیکھ لیں کاربونائل کے دونوں طرف کاربن لگا ہوا ہے، کیٹون کا فنکشنل گروپ ہے، یہ ہم اس کو فرکٹوز بولیں گے۔ اور اوپر دیکھیں یہاں پہ فنکشنل گروپ جو ہے وہ آپ کو فارمائل لگے گا، الڈیہائڈ کا فنکشنل گروپ لگے گا، اس میں الڈیہائڈ کا فنکشنل گروپ جو ہے وہ موجود ہوگا۔ مثلا یہ دیکھ لیں، یہ الڈیہائڈ کا فنکشنل گروپ ہے، جیسے فارمائل گروپ کہتے ہیں، اس میں C ڈبل بانڈ ہو کے لیفٹ سائڈ پہ ایک سائڈ پہ ہائیڈروجن ہے اوپر، اور نیچے کاربن، دونوں طرف کاربن نہیں ہے، تو اس کو پھر ہم گلوکوز بولتے ہیں۔ اور اس میں کیٹون والا یہ الڈیہائڈ والا فنکشنل گروپ ہے، تو یہ الڈوز ہے اور گلوکوز ہے۔ اور نیچے آ جائیں تو یہ جو ابھی نظر آ رہا ہے اس میں کیٹون والا فنکشنل گروپ ہے، تو اس لیے ہم اس کو کیٹوز بولتے ہیں، کیٹوز میں آگے پھر اس کو ہم فرکٹوز بولتے ہیں۔ تو یہ سائیکلک فارم میں فرکٹوز ہے اور یہ اوپن فارم ہے۔ تو اسٹوڈنٹ یہ بھی ڈیٹیل سے ہو گیا۔ تو یہ اٹ واز آل اباؤٹ مونوسیکرائڈس، کاربوہائیڈریٹ جو ہیں وہ مونوسیکرائڈس جو ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں۔ اب اسٹوڈنٹ آتے ہیں جی اولیگوسیکرائڈس کی طرف۔ اولیگوسیکرائڈس وہ ہوں گے جس میں سمپل یونٹس جو ہیں وہ آپ کے پاس 2 یا 2 سے لے کے 10 تک ہوں گے، 2 یا 2 سے لے کے 10 تک سمپل یونٹ اگر ملیں گے مونوسیکرائڈ والے ایک مالیکیول میں، تب اولیگوسیکرائڈ جو ہے وہ بنے گا۔ اب یہ 2 سے 10 یونٹس جو اس میں شامل ہوتے ہیں، اگر آپ اس کی ہائیڈرولیسس کریں، پانی میں ڈال کے توڑیں، تو وہاں پہ بھی یہ 2 سے 10 یونٹ میں ٹوٹ جائے گا، جن سے بنے انہی میں یہ ٹوٹ جائے گا۔ اس کو پھر ہم اولیگوسیکرائڈ جو ہے وہ بولیں گے۔ اب اولیگوسیکرائڈس کی پھر آگے فردر کلاسیفیکیشن اسٹوڈنٹ 2 سے 10 والے کی، مثلا 2 والا ہے تو ڈائی سیکرائڈ بولیں گے،
اگر یہ صرف دو والا ہے، دو سمپل یونٹ ہیں، تو پھر ڈائی سیکرائڈ ہوگا، اور یہ جو دو مالیکیول جو ہیں مونوسیکرائڈ کے اس کے اندر شامل ہوں گے۔ اور اس کی اگزامپل اگر آپ دیکھیں کہ اگزامپل کون کون سی اس میں دو آ رہے ہیں، تو سمپل شگل دو والی ایک اگزامپل ہے جی مالٹوز، ایک ہے لیکٹوز جو کہ دودھ میں پایا جاتا ہے، اور ایک ہے سکروز، جسے چینی کہتے ہیں، چینی، مالٹوز، لیکٹوز اینڈ سکروز، چینی۔ تو یہ ساری مثالیں ہیں جی اولیگو سیکرائڈس کی۔ اب آتے ہیں ڈائی سیکرائڈس کی، جس میں اولیگو ہے لیکن آگے پھر ڈائی ہے، کیونکہ اس میں دو سمپلر یونٹ موجود ہیں۔ اب اسٹوڈنٹ آتے ہیں آگے جو کہ اولیگو سیکرائڈ ہے، لیکن اس میں سمپلر یونٹ جو ہیں وہ تین آتے ہیں۔ اب تین والا جو ہے جی اس کو پھر ہم ٹرائی سیکرائڈس بولیں۔ اب یہ جو ٹرائی سیکرائڈ، یہ دیکھیں ٹرائی سیکرائڈس، اب ٹرائی سیکرائڈس جو ہیں یہ وہ مالیکیول ہوگا جس میں ایک مالیکیول جو ہے اس میں تین یونٹ سمپل جو ہیں وہ لگے ہوں گے۔ اس کی مثال جو ہے وہ ریفینوز ہے، اور یہ فارمولہ ہے C18H32O16۔ کمپاؤنڈ کا نام ہوگا ریفینوز، اور اس میں تین مونوسیکرائڈ کے یونٹ ہیں، لہذا اس کو ہم ٹرائی سیکرائڈس بولیں گے۔ اسٹوڈنٹ پھر آگے آتا ہے کہ اگر اولیگو سیکرائڈ ہے لیکن اس میں چار یونٹ آ گئے تو پھر ہم اس کو ٹیٹرا سیکرائڈس بولیں گے، کیونکہ اس میں چار یونٹس ایک مالیکیول کے اندر جو ہے وہ موجود ہوں گے۔ اب یہ جو چار یونٹس ہمارے پاس آتے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے پانی میں آئیڈیولائز کریں تب بھی ہمارے پاس چار یونٹس جو ہیں وہ بنیں گے۔ اب ذرا ڈیٹیل دیکھتے ہیں اسٹوڈنٹ ہم ڈائی سیکرائڈس کی۔ ڈائی سیکرائڈس کہتے ہیں جس میں دو یونٹس موجود ہوں، اور اس کی مثال جو ہے وہ پہلی گلوکوز ہے، اور اس میں سمپل دو یونٹ جو ہیں ایک کا نام ہے جی گلوکوز اور دوسرے کا نام ہے گلوکوز، یعنی دونوں گلوکوز ہیں۔ پھر نیچے آ جاتا ہے جی نمبر 2 پہ، دیکھ لیں نمبر 2 پہ لیکٹوز ہے جو کہ دودھ میں ہے، تو یہ بھی ڈائی سیکرائڈ ہے، اس میں سمپل یونٹ جو ہیں وہ دو ہیں، ایک کا نام گلوکوز ہے، ایک کا نام گلیکٹوز، تو یہ بھی ڈائی سیکرائڈ ہوا۔ پھر نیکسٹ آتا ہے ڈائی سیکرائڈ سکروز، چینی جسے کہتے ہیں، اس میں جو دو سمپل یونٹ ہیں مونوسیکرائڈ والے، ایک کا نام گلوکوز ہے، ایک کا نام جو ہے وہ فرکٹوز، یہ چینی جو ہم کھاتے ہیں گھر میں۔ اب آگے آپ دیکھیں کہ اگر ہم مالٹوز کو پانی میں ڈالیں تو اس میں ظاہر دو یونٹ بن جائیں گے نا، تو یہ مالٹوز ہے جی C12H22O11 مالٹوز، اس کو پانی میں ڈالا تو دو یونٹ آ گئے، ایک گلوکوز ہے دوسرا بھی کیا ہے گلوکوز ہے، تو پھر مالٹوز جو ہے یہ ڈائی سیکرائڈ ہے کیونکہ اس سے آگے دو یونٹ بنے اور دونوں گلوکوز ہیں۔ پھر ایک اور ڈائی سیکرائڈ چینی جسے کہتے ہیں سکروز، اس کو پانی میں ڈالیں، اس میں بھی دو بنتے ہیں، ایک گلوکوز ہے اور دوسرا کیا ہے فرکٹوز، تو یہ بھی ڈائی سیکرائڈ ہے اور اس کے اندر دو یونٹس جو ہیں موجود ہیں۔ پھر اسٹوڈنٹس تیسرا جو ہے وہ ریفینوز ہے، اب C18H32O16 ریفینوز، اس کو بھی پانی میں ڈالیں، اس سے بھی سمپل یونٹ جو ہیں وہ ہمارے پاس بنیں گے جی تین یونٹ، تو یہ تین یونٹ نیچے C6H12O6 C6H12O6 C6H12O6، تو تین کا مطلب یہ ہے کہ یہ پھر ہمارے پاس ٹرائی سیکرائڈ ہوگا۔ تو یہ اسٹوڈنٹس آپ نے یہاں پہ کلاسیفیکیشن آف کاربوہائیڈریٹس پڑھا۔ آج جو ہے اس کی ہم نے دو قسمیں پڑھی ہیں، ایک تھی مونوسیکرائڈ اور دوسری تھی اولیگو سیکرائڈ۔ مونوسیکرائڈ میں جو بیسٹ اگزامپل آتی ہے وہ گلوکوز اور فرکٹوز کی ہے۔ پھر آگے ڈائی سیکرائڈ جو ہے اس میں اگر اولیگو سیکرائڈ میں آگے پھر فردر 2 سے 10 والے ہوتے ہیں، تو وہ دو والے کو ڈائی سیکرائڈ بولتے ہیں، اس میں بیسٹ اگزامپل جو ہے وہ ہمارے پاس مالٹوز کی ہے اور سکروز کی بیسٹ اگزامپل ہے۔ پھر ٹرائی سیکرائڈ ہے جس میں ریفینوز کی اگزامپل ہے، پھر ٹیٹرا سیکرائڈ، پھر پینٹا سیکرائڈ، ہیکسا سیکرائڈ، اور پھر اس کے بعد نیکسٹ جو ہے وہ نیا جو شروع ہوگا وہ ہوگا پولی سیکرائڈ۔ تو آج ہم نے کلاسیفیکیشن میں دو ختم کیے ہیں، ایک کا نام ہے مونو سیکرائڈ اور دوسرے کا نام ہے اولیگو سیکرائڈ، اور نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ ہم بات کریں گے پولی سیکرائڈس کی، اور پولی سیکرائڈس جو ہے وہ کاربوہائیڈریٹ ہوگا جس میں 10 سے زیادہ سمپلر یونٹس جو ہیں یا مونوسیکرائڈ یونٹ ایک مالیکیول کے اندر شامل ہوں گے، تو نیکسٹ ٹائم ہم اسے اسٹڈی کریں گے۔
اور اس کی ایگزامپلس جو ہے وہ اس کو دیکھیں گے. تو اسٹوڈنٹس آپ نے ڈیٹیل کے ساتھ اس کو پڑھنا ہے اور بار بار آپ نے ریویژن کرنی ہے، کیونکہ تھرڈ راؤنڈ میں جو 3 چیپٹر آ رہے ہیں اس میں ایلڈیہائڈ اینڈ کیٹون ہے، کارباکسیلک ایسڈ ہے، اور بایو کیمسٹری ہے جس میں آج آپ نے کاربوہائیڈریٹس کو پڑھا. اس کی تیاری کریں، تھرڈ راؤنڈ جو ہے وہ جلدی شروع ہوگا تو آپ کو پیپر دینے ہوں گے. نیکسٹ لیکچر تک اللہ حافظ.